قرآن پاک میں 3 طرح کے نفس کی بات ہوئی ہے. جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں وہ نفس 3 طرح کے ہیں. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ. یہ 3 نفس ہیں انسان کے اندر جو پائے جاتے ہیں. یہ انسان کو مختلف چیزوں کی طرف بلاتے ہیں، مختلف چیزوں کی طرف. جیسا کہ نفس امارہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان النفس الامارۃ بالسوء، جو نفس امارہ ہے نا وہ انسان کو صرف برائی کی طرف دعوت دے گا. انسان کے اندر جتنی خواہشات برائی کی طرف جاتی ہے نا وہ ساری نفس امارہ کی طرف ہے. وہ نفس امارہ انسان کو مائل کرتا ہے اس برائی کی طرف، غلطی کرنے کی طرف، گناہوں کی طرف. جو دل مائل ہوتا ہے نا وہ نفس امارہ کی طرف سے ہے کہ ان النفس الامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ تو انسان کو صرف برائی کی طرف ہی بلاتا ہے. تو نفس امارہ برائی کی طرف بلائے گا آپ کو. اور پھر ہے نفس لوامہ. یہ وہ نفس ہے جو برائی کرنے کے بعد ملامت ہوتی ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، پھر اس کا جو نفس ہے نا نفس لوامہ، تو وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے. انسان کے اندر بعد میں نہیں آتا میں نے یہ گناہ کیوں کر لیا، میں نے یہ غلطی کیوں کر لی. اس کے اندر جو ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ گناہ سے میں کیوں نہیں بچا، یہ برائی سے میں کیوں نہیں بچا. یہ جتنی بھی فیلنگز ہوتی ہیں انسان کے اندر یہ نفس لوامہ کی طرف سے ہیں جو انسان کو ملامت کرتا ہے گناہ اور غلطی کرنے کے بعد. یہ نفس لوامہ ہے. پھر ایک ہے نفس المطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جس کا نفس بالکل مطمئن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی طرف ہی آپ کو راغب کرتے ہیں. وہ نفس مطمئنہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے وہ نفس جو مطمئن رہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہا آپ نے ویسا ہی کیا. اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے آپ نے فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی. آپ برائی سے باز رہے، شہوات سے باز رہے. اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تو لوٹا، داخل ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے کہ تو داخل ہو جا، شامل ہو جا میرے نیک بندوں کے ساتھ اور میری جنتوں میں چلا جا. یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ نفس ہے. ایسا نفس اللہ تعالیٰ کو درکار ہے. ایسا نفس ہونا چاہیے. اپنی خواہشات ساری کی ساری اس طرح ڈالنی چاہیے کہ انسان سے پھر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ نفس ہے. پھر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے. جس کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس کا ہی بندہ ہو گیا ہے. جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کی طرف مائل کرتا ہے اس کی طرف کھچا چلا جاتا ہے انسان. یہ نفس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ لفظ دیکھے کون سا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معبود ہی بنا لیا. دیکھیں معبود ہی بن جاتا ہے نفس پھر آپ کا. ایک طرف آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، دوسری طرف شیطان کی ہے باتیں ساری. تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑیں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے، تو یہ کون سا نفس ہوا آپ کا؟ یہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا کہ جو خواہش دل نے کر دی، جو خواہش نفس سے ابھر آئی اسی کی طرف چل پڑے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ چیز دین میں منع ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں، یہ بھی نہیں سوچا. یہ بھی پتا ہے، گناہ کے پتہ ہونے کے باوجود گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. یہ چیز ہے
جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر اس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے افانت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ ایسے شخص کی وکالت کریں گے، آپ ایسے شخص کو بچائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھی کہہ رہا ہے کہ جس شخص نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود مان لیا تو آپ ایسے شخص کی وکالت کریں گے؟ ہرگز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ایسے شخص کی ضمانت کریں گے، کہاں ایسے شخص کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں. یہ نفس ہے انسان کا جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ معبود ہے. جو لوگ معبود بنا لیتے ہیں اپنے نفس کو کہ کسی بھی حلال چیز کو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے لیے حلال کر لیں، آپ اس کو اپنے لیے حلال کر لیں. یہ خواہشی نفس کو معبود بنانا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے حرام چیز کو حلال کر لی ہے. تو یہ خواہش نفس کو معبود بنانا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں